اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، آج ایک خوشی کی خبر ہے الحمدللہ تعالی۔ بہت ہی زیادہ یہ خوشخبری ہے اور یہ ہمیں پروفیسر عرفان محمود برک صاحب سے یہ وصول ہوئی ہے الحمدللہ تعالی، اور یہ ان کے چینل سے ہمیں خبر موصول ہوئی ہے الحمدللہ۔ ایک 70 سالہ جو ہے قادیانی خاتون پرنسپل بطور تعلیم یافتہ پرنسپل قادیانیوں کی، یعنی کہ بچوں کو پڑھاتی رہی، انہوں نے آج الحمدللہ تعالی اسلام قبول کر لیا ہے اور سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور مرزا غلام قادیانی پر لاتعداد کروڑوں لعنتیں ڈال کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور عرفان محمود برک صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور خوشخبری کی بات ہے، بہت یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن قادیانی اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، اور رونا کیا ہے یہ مجھے ابھی بھی یہ یعنی کہ جو جری اللہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھی، کہ وہ اپنے چینل پہ کیا کیا بھونکتا ہے، کیا کیا بکواس کرتا ہے۔ تو اس بارے میں مجھے آج تھوڑی گفتگو کرنی تھی۔ تو وہ اپنے چینل پہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے، اور اس کا اصلی نام ملک ڈی جے، جو چینل کے ریلیٹو اس کا اصلی نام ہے، جو پہلے فیس بک پہ کام کرتا تھا، بعد میں یہ یوٹیوب پہ ہے، اور میں نے ایک دو بار اس کے میں چینل پہ گیا، لیکن یہ آگے سے ہمیں بلاک کر دیتا ہے کیونکہ ان میں بات کرنے کی ہمت نہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو چینل ہے آل رسول کا نوکر، اور الحمدللہ تعالیٰ اس پہ آپ جائیں وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو مخاطب کیجئے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ قادیانی جو ہے ہدایت کی دعا پائیں۔ اللہ پاک ان سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں سخت عذاب سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو مخاطب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برک، جس نے فتنہ قادیانیت پر لاتعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس ٹائم میں پاکستان کے علاقہ پنجاب کے ایریا گوجرا میں موجود ہوں۔ یہ میرے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر سبحان صاحب ہیں۔ ان کی ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، تقریباً 1 ماہ قبل ماشاءاللہ ہم نے ان کو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل پاس بیٹھ کے ماشاءاللہ بذریعہ ویڈیو کال کے ان کو ہم نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، چونکہ ان کی ساری فیملی، ان کے باپ، ان کے دادا، وہ حد نگاہ تک سب کے سب قادیانی تھے۔ اللہ نے کرم کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو ماشاءاللہ اپنی اس فیملی میں بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ اللہ نے ان کو بنا دیا۔ اس کے بعد جب میں عمرے سے واپس آیا، انہوں نے مجھے دعوت دی، میں ان کے گھر آیا۔ یہ ان کی والدہ محترمہ میرے سامنے بیٹھی ہیں، یہ ریٹائرڈ پرنسپل ہے ماشاءاللہ، پڑھی لکھی خاتون ہے، تو یہ بھی قادیانی تھیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب کی مسز سے ملاقات ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کی ایک سسٹر سے میری ملاقات ہوئی۔ تو یہیں پہ بیٹھ کے، اسی گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی سسٹر کو، جن کا نام وردہ تحسین ہے ماشاءاللہ، ان کو تقریباً 3 ہفتے قبل ماشاءاللہ یہیں بھی بیٹھ کے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور ان کو توبہ طائب کیا۔ اس کے بعد آج پھر میں ڈاکٹر صاحب کی دعوت پہ یہاں پہ ان کے گھر آیا۔ میرے محترم بھائی محترم جناب شعیب قصوری صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ یہاں پہ لاہور سے چل کے ادھر ان کے پاس آئے۔ تو آج میں نے ان محترمہ کو، ان ماں جی کو میں نے قادیانی کتابوں سے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ مرزا قادیانی یہ کائنات کا کتنا بڑا کافر تھا، اور اس نے پروردگار کے کلام کے خلاف، کتاب اللہ کے خلاف اس نے کیا کیا خرافات بکی، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی کس کس حکم کا اس نے انکار کیا۔ مثلا میں ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ ناظرین تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ایسا کیا دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میرا آج کے بعد مرزا قادیانی سے اور قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں، الحمدللہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ قرآن پاک ترجمہ انہی کے گھر سے میں نے لیا، یہ اٹھا کے اندر سے لے کے آئیں، اس کا نام ہے تفسیر صغیر۔
قادیانیوں کا دوسرا سربراہ مرزا بشیر الدین محمود مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا، اس نے قرآن پاک کی یہ ٹرانسلیشن کی ہے۔ اس کے اندر میں نے ان کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ان کو میں نے پیش کی، ان کو دکھائی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسرا بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کا ترجمہ دکھایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو لے گیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ واقعہ معراج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے اندر میں نے ان کو دکھایا کہ یہ نبی علیہ السلام جو خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے اقصی تک گئے، اب مسجد اقصی کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فلسطین کے اندر ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ میں نے کہا یہ دیکھیں قرآن پاک کے آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے، اس کے جواب میں اس کے خلاف، اس کے برعکس مرزا قادیانی کذاب، یہ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کا وولیم نمبر ہے 16، لکھنے والا مرزا غلام محمد قادیانی کذاب ہے۔ اس میں اس نے سوا نمبر اس کے 21 پہ کیا لکھا؟ قرآن پاک کی یہی آیت مبارکہ لکھنے کے بعد نیچے اس نے ترجمہ کیا، کہتا ہے کہ پس نعوذ باللہ، کہتا ہے پس مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود، یعنی کہ میری مرزا قادیانی کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے۔ اب مسجد اقصی یہ تو فلسطین کے اندر ہے۔ اب اس وقت تو جب قرآن پاک نازل ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ معراج پیش آیا، اس وقت تو قادیان کا وجود ہی نہیں تھا، اور قادیان کے اندر وہاں پہ مسجد اقصی نام کی کوئی شے ہی نہیں تھی۔ اب یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ جو نبی علیہ السلام مسجد اقصی تک پہنچے، اس سے مراد ہے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام قادیان آئے تھے، استغفر اللہ۔ اور نیچے کہتا ہے بس کچھ شک نہیں کہ جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قادیان کا ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعوذ باللہ قادیان آئے تھے۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے قرآن پاک کا انکار کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے اللہ کی کتاب کا انکار کسے کہا جائے گا؟ پتہ لگ گیا کہ مرزا قادیانی یہ کائنات کا بدترین کافر تھا جس نے قرآن پاک پہ بدترین اٹیک کیا۔ انہوں نے کہا، ماں جی نے کہا جی مجھے آپ کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، الحمدللہ میں اسلام قبول کرتی ہوں۔ تو ماں جی میں بڑی خوشی کی گھڑی ہیں ماشاءاللہ، یہ بڑے خوشی کے لمحات ہیں۔ تو میں آپ کو بھی کلمہ پڑھاتا ہوں، میں جیسے پڑھوں گا آپ نے میرے ساتھ ساتھ ویسے ہی کلمے کے الفاظ ذرا آواز بلند اور ادا فرمانے ہیں۔ یہ مائک ان کے قریب پڑھیے، لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ میں کشور نصیر اس بات کا پکے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتی ہوں کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی یعنی خاتم النبیین سمجھتے ہوئے اور تمام اسلامی عقائد پہ ایمان لاتے ہوئے سچے دین اسلام کو قبول کرتی ہوں۔ آج کے بعد میرا مرزا قادیانی یا فتنہ قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کے بعد مجھے پکی اور سچی مسلمان کہا جائے۔ بہت مبارک ہو۔